عاشورہ کا جو دن ہے، عاشورہ کے دن خاص طور پہ کچھ اعمال کیے جاتے ہیں جو بڑے بابرکت ہیں۔ حضرت ابو قتادہ نے ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ۔ حضرت ابو قتادہ روایت کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو عاشورے کے دن کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے پورے سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ تو 9 یا 10 یا 10 اور 11 2 دن کے روزے رکھنا یہ سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے، اور اس دن میں خاص نوافل بھی پڑھے جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی یوم عاشورہ 4 رکعات یقرأ فی کل رکعۃ فاتحۃ الکتاب وقل هو اللہ احد 11 مرۃ غفر اللہ له ذنوب 50 عاما وبنی له منبر من نور۔ حضور نے فرمایا، جو عاشورہ کے دن 4 رکعت نماز نفل ادا کرے اور اس طرح پڑھے کہ سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور پھر اس کے بعد سلام پھیر دے، حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 50 سالوں کے گناہ معاف فرما دے گا۔ 50 سال کے گناہ معاف فرما دے گا، صرف 50 سال کے نہیں، پھر فرمایا وَبُنِيَ لَهُ مِنبَرٌ مِّن نُّور، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نور کا ممبر بنائے گا جس پر اسے بٹھایا جائے گا۔ تو یہ 10 محرم کا جو دن ہے، یہ دن بجائے فضولیات لغویات چھٹی کا دن ہوتا ہے، دوستوں میں ملنا یا کوئی گناہ کے کام کرنا، اس سے بہتر ہے کہ اسے عبادات میں گزارا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا، من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء لم یزل فی سعۃ سائر السنہ۔ حضور نے فرمایا، جو 10 محرم کے دن اپنے گھر والوں پر کشادگی کرتا ہے، انہیں اچھا کھلاتا پلاتا ہے، انہیں پیسے دیتا ہے، ان پر مال نہیں روکتا، ان پر دل کے ساتھ خوش دلی کے ساتھ وافر مقدار میں 10 محرم کے دن مال خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پورے سال اسے کشادگی ہی دیتا رہتا ہے۔ پورا سال اس کا اسی طریقے سے کشادگی کے ساتھ خرچ ہوتا ہے، پورے سال وہ اپنے گھر پر اس طرح کشادگی کے ساتھ خرچ کرتا رہتا ہے۔ تو یہ 10 محرم کا دن اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کرنے کا دن ہے۔